اکثر و بیشتر لوگ 4 قل نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو یاد ہی وہ 4 قل ہوتے ہیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ 4 صورتیں اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں بعض مرتبہ وہ لوگ ترتیب بگاڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی کہ نماز تو ادا ہو جاتی ہے، نماز تو ایسے آدمی اگر مجبوری میں برہنہ ہو کر پڑھے کہیں جنگل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں کپڑے ہی نہیں ہیں، تو وضو نہیں کر پا رہا ہے تو تیمم کر لے، تو یہ تمام چیزیں ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن اس کی نماز کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، اور ترتیب بگڑنے سے نماز کا جو خشوع خضوع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو 4 ہی صورتیں یاد ہیں، یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یہ 4 قل ہی صرف یاد ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورتیں یاد نہیں ہیں، تو اس میں نماز کا کیا طریقہ ہوگا اور ان کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگزامپل، آپ نے 4 رکعتیں سنت پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے نیت باندھی، تو اس کے بعد اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھ لیا اور دوسرے میں پھر آپ نے کوئی بھی صورت تینوں میں سے پڑھی، تو ترتیب آپ کی بگڑ گئی۔ اگر آپ 4 رکعت کی نیت آپ نے باندھی اور بیچ والی صورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی، تو چونکہ اب یاد آپ کو صرف 4 ہیں، اب دوسری رکعت میں یا سورہ کافرون پڑھیں گے تو وہ پہلے ہے، ترتیب بگڑ گئی۔ اور اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی تو بھی آپ کی ترتیب بگڑے گی، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو بھی آپ کی ترتیب بگڑے گی۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ فلق، چوتھی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ ناس۔ اب آپ کی 4 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 4 رکعتیں اور 4 صورتیں جو آپ کو یاد تھیں وہ ایک ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیں۔ اب آپ جو اگلی نیت باندھیں گے اور اس میں جو پڑھیں گے پھر سے 19 صورتوں کو شروع کریں گے، پھر سے 19 صورتوں کو پڑھنا آپ شروع کریں گے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، تیسرے میں سورہ فلق، چوتھے میں سورہ ناس۔ اچھا، بہت سارے لوگ ان صورتوں کے پڑھنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، کہ ایسی غلطیاں جو لہن جلی کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور لہن جلی کی غلطی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہو جانے سے حرف بدل جاتا ہے، اور جب حرف بدل جاتا ہے تو نماز پر اس غلطی سے فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن ہی آپ کا درست نہیں ہوگا، جو آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں وہی آپ کی صحیح نہیں ہوں گی، تو آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کو چاہیے، سارے لوگوں کو چاہیے جن کو قرآن اچھے سے نہیں آتا ہے، کہ وہ قرآن سیکھیں، صورتوں کو پڑھیں، آدھا گھنٹہ اس دین میں لگائیں، دین سیکھنے میں لگائیں، تاکہ ان کی نماز درست ہو سکے، قرآن درست ہو سکے، تاکہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کم سے کم ہماری نماز قبول ہو۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بار ان 4 صورتوں کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ بغور ان 4 صورتوں کو سماعت کریں، سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ان صورتوں کو آپ لوگ بہت اچھی طرح سے مشق کر لیں اور نماز میں ان صورتوں کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دیں۔